اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی اور جوانی کی بھی اہمیت بتائی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کی 3 صفت کا ذکر کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، یعنی اللہ نے اس کی تقدیر کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر وہ راضی رہے کہ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے، اللہ نے جو میری تقدیر لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی تقدیر پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا جوان. اور دوسری صفت ارشاد فرمایا، دوسری صفت جوان کی ہے اللہ نے اس کو جتنا حلال رزق عطا کیا اس رزق پہ راضی رہنے والا جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، رزق حلال پر راضی رہے اور حرام سے بچتا رہے. جس بندے میں جوانی میں یہ 3 صفتیں جمع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے. وہ جوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے جو اللہ کے لکھے پہ راضی ہے، جو رزق حلال پر قانے یعنی قناعت کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے وہ بچا ہوا ہے. وہ فرشتوں کی طرح ہے، اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے. اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا صبح کو عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے مرسلین کو اللہ نے امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت ایک مقام پر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ ذرا غور کریں. فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ جس کو خود کہے میرا بندہ، میرا حقیقی بندہ، میرا سچا بندہ. اللہ اکبر. اللہ کے بندے تو لوگ اپنے آپ کو خوب کہتے ہیں لیکن اللہ جس کو اپنا بندہ کہے، یاد رکھنا بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا بندہ کہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ اکبر. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو عبدیت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی کی وجہ سے عبدیت بیان ہوئی. ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت ان کی رسالت سے افضل ہے، اس لیے سفر بڑا تھا، مقام بڑا تھا، مرتبہ بڑا تھا، اس لیے شان عبدیت بیان کی گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت خاصہ، اللہ اکبر، یہ وہ منصب ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی منصب نہیں کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھنا مقام عبدیت سے بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ عبدیت کا ہے. ارے عبد تو سب کہلاتے ہیں لیکن سب عبد ہوتے نہیں ہیں. لیکن یہ بھی بات آپ کو عرض کر دی جائے کہ عبد سب ہیں لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو عبد ہونے کا شرف حاصل ہے. سب عبد ہیں، مصطفیٰ کریم عبد ہے. اور اقبال دونوں کا فرق یوں بیان کرتے ہیں عبد دیگر، عبد چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبد چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے، عبد الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبد کا انتظار کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. عبد اور عبدہ کا فرق میرے امام نے بھی بیان فرما، کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. عبد کے لیے لنترانی ہے، عبد کے لیے لنترانی ہے. کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. عبد کے لیے لنترانی کہا جاتا ہے اور عبد کو نیند سے اٹھا کر کے لامکاں پہ بلایا جاتا ہے. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا
ہاں منتظر و منتظر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور عبدہ کی شان یہ ہے کہ عبدہ میں فنائیت وہ ہے کہ ذات بھی باقی نہیں رکھی، نام بھی باقی نہیں رکھا۔ حضور کی ذات بھی فنا ہے ذات باری میں، اور حضور کا نام بھی فنا ہے، اسی لیے حضور کا نام بھی نہیں لیا، کہ عبدہی۔ جس نبی کو عبد کہہ کر کے پکارا، ساتھ میں سب کا نام لیا، لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور کو جب عبد کہا تو ساتھ میں نام نہیں لیا، اس لیے کہ نام بھی حضور کا فنا ہے ذات باری کے اندر، اور جس کا نام فنا ہے ذات باری میں، پھر اس کو جلوہ حق ہونے کا شرف یوں حاصل ہوا کہ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا، بالکل آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہاں آنکھ کہاں تھی، جسم کہاں تھا، اور جسمانیات کہاں تھی، اور کون کہاں تھا، کون کہاں تھا۔ بات تو بس اتنی ہے کہ لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا تو کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ یہ ابدیت ہے، ابدیت اسے کہتے، اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ مقام بندگی وہ مقام ہے کہ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دے کر میں خدا بننا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون خدا بنا، غرق کر دیا گیا، نمرود خدا بنا، لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، اور موسیٰ صرف بندے بنے، موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کر دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف بندے بنے، ان کے لیے نار نمرود گلزار ہو گئی۔ تو اور مگر اب جب مقام ابدیت سمجھ میں آ گیا آپ کے، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔